ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ، ولا تجعلوا اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے نام کو عرضہ آڑ، رکاوٹ، آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، ان کہ تبرو تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا اور صلح نہیں کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا اور صلح نہیں کرو گے، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک موقع پہ نازل ہوئی، واقعہ پیش آیا کہ بڑے معروف صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت ہی قریبی عزیز ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کسی بات پر عبداللہ بن رواحہ اور نعمان بن بشیر کے درمیان کچھ رنجش سی ہو گئی، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھا کے کہ نہ اس سے میں بولوں گا، نہ کسی کام میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا، نہ اس کے گھر آؤں گا، نہ اس کے مخالفوں سے اس کی صلح کراؤں گا، قسمیں کھائی ہے بلی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں پس منظر تو وہ تھا لیکن ہدایت عام بیان فرمائی۔ ہدایت یہ بیان فرمائی کہ کبھی بھی کسی انسان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں فلاں خیر اور بھلائی کا کام نہیں کروں گا۔ قسم کھا کر آدمی یہ نہ کہے کہ میں فلاں خیر کا یا بھلائی کا کام نہیں کروں گا۔ جیسے ہم بسا اوقات اپنے کسی دوست، بھائی، رشتہ دار، عزیز سے ناراض ہوتے ہیں، قسم ہے آج سے تیرا میرا رشتہ ناتا ختم، تو میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، حالانکہ یہ ناجائز ہے۔ کسی رشتہ دار سے، دوست احباب سے تعلق توڑنا، قطع تعلق ہی کرنا وہ ناجائز ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے قسم کھائی کسی کام پر، بعد میں اسے احساس ہوا کہ نہیں خیر جو ہے وہ دوسری طرف ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم توڑ دے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جو خیر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، جائز ہے، اس پر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ قسم نہیں کھانی چاہیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اگر کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ قسم توڑے اور قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ ہم 7ویں پارے میں پڑھیں گے، یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے،
یا ان کو لباس مہیا کرے یا 3 روزے رکھے۔ ایک اور بھی ہے غلام آزاد کرے، لیکن وہ صورت اب ممکن نہیں ہے، تو اسی لیے 10 مساکین کو کھانا کھلائے یا ان کو لباس مہیا کرے یا 3 روزے رکھے۔ یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے۔ ہم 29ویں پارے میں سورہ تحریم میں پڑھیں گے، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قسم کھائی تھی، اور قسم یہ کھائی تھی کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ جب اللہ کا نام لے کر قسم کھا کر کسی جائز چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے نا کہ میں یہ نہیں کروں گا، حالانکہ وہ جائز ہے، حلال ہے، اور قسم کھا کر، تو پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی شہد کے بارے میں کہ میں آئندہ سے شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ تھی، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے آپ نے کیوں حرام قرار دیا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے ایسی قسموں کا توڑنا تم پر لازم کر دیا ہے، ایسی قسم توڑو۔ خاص طور پر جو سسرالی معاملات ہوتے ہیں نا، وہاں پر اس قسم کی قسمیں بندہ اکثر کھا لیتا ہے، توڑنی چاہیے، توڑ کے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ولا تجعلوا اللہ، نہ بناؤ اللہ کے نام کو۔ یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ کی قسم اور اللہ کا نام کسی چیز میں آ جاتا ہے نا، پھر اس کی کیفیت اور اس کی حالت اور اس کا حکم بدل جاتا ہے، پھر بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ویسے کہے میں تیرے گھر نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، جو مرضی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ اگر وہ کہے اللہ کی قسم نہیں آؤں گا، اب معاملہ اور ہو گیا، اب اللہ کا نام آ گیا، اب اللہ کے نام کو یا تو اس کا احترام بجا لانا ہے، پورا کرنا ہے، اور اگر غلط چیز پر کھائی ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا کرے، توڑ دے اس چیز کو، ختم کر دے۔ اگر نہ ملنے کی قسم کھائی ہے تو میل ملاپ شروع کر دے، اور خیر کا کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو خیر کا کام کرنا شروع کر دے، قسم ٹوٹ جائے گی اور کفارہ ادا کرے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں نا، ایک بڑی عجیب حدیث ہے، وہ تو مطلب بہت ہی جھنجھوڑنے والی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اللہ کے نام کی قسم کھا کر کسی مسلمان کی کوئی چیز ہتھیا لی، اس پر قبضہ کر لیا اللہ کے نام کی قسم کھا کے، اگلا جملہ ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور جہنم واجب کر دی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اللہ کے نبی چاہے کوئی معمولی سی چیز ہو، آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، چاہے یہ پیلوں کی مسواک نہیں ہوتی، یہی کیوں نہ ہو۔ اب اللہ کے نام کی قسم آ گئی، اس کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے، تو اس کو چاہیے تھا اللہ کے نام کو نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے استعمال کرتا۔ یہ ایسا بدبخت ہے کہ یہ اللہ کے نام کو حرام کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس پر جنت اللہ نے حرام کر دی اور دوزخ اس کے اوپر اللہ نے لازم کر دی۔ لہذا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، ان تبروا کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، واللہ اور اللہ تعالی سمیع سب سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں۔ لا نہیں، اب چونکہ قسم کی بات تھی لہذا قسم ہی سے متعلق اللہ پاک آگے ایک دو باتیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ لا نہیں، یؤاخذو پکڑ فرماتے، مواخذہ کرتے، کم تمہارا، اللہ اللہ تعالی، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے، تمہاری پکڑ نہیں فرماتے، باللغوی، لغو فی میں، ایمان قسمیں، کم تمہاری، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں میں، لغو قسموں میں اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرماتے۔
لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، مواخذہ نہیں فرمائیں گے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذو پکڑ فرمائیں گے، مواخذہ فرمائیں گے، کم تمہارا، بما اس میں جو، کسبت ارادے سے کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، اور جو چیز تم نے اپنے پورے دل کے ارادے سے کی اس پر اللہ تمہاری پکڑ فرمائیں گے، اور جو قسم تم نے اپنے پورے دل کے ارادے سے کھائی اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ فرمائیں گے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں تو ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اللہ کے نام کی جو قسم کھائی جاتی ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یمین لغو قسم کہلاتی ہے، ایک یمین غموس کہلاتی ہے، اور ایک یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ یمین لغو کہتے ہیں تکیہ کلام ہوتا ہے، بس زبان پہ چڑھا ہوا ہے، قسم ہے اللہ کی قسم، اللہ کی، یعنی ارادتاً نہیں ہے، بس زبان پہ چڑھا ہوا ہے، بات بات پہ۔ اہل عرب تو بہت ہی کھاتے تھے، بہت ہی زیادہ، اور جو خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر کھاتے رہتے ہیں۔ یہ بلا ارادہ ہوتا ہے، اسے یمین لغو کہتے ہیں۔ یا بندہ ایک چیز پہ قسم کھا رہا ہے، اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے ٹھیک قسم کھا رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ چیز غلط تھی، اپنے طور پہ صحیح سمجھ کے کھا رہا ہے لیکن اصل میں وہ چیز غلط تھی، قسم غلط ہوئی ہے لیکن اس کی نیت غلط نہیں تھی، اسے کہتے ہیں یمین لغو، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن لغو کا لفظ بتا رہا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، فضول کام، لغو کہتے ہیں فضول کام، بیکار۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ لغو کاموں کو چھوڑ دے، اور ہم انشاءاللہ 18ویں پارے میں پڑھیں گے ایمان والوں کی ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لغویات سے بچاتے ہیں۔ تو اس پر اگرچہ آخرت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ عمل بھی نہیں ہے، بہرحال اس پر نہ پکڑ نہیں ہے آخرت کی۔ دوسری ہے یمین غموس، ارادتاً جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، جان پتہ ہے جو میں قسم کھا رہا ہوں جھوٹ ہے، جھوٹی قسم کھانا، اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، یمین منعقدہ کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ۔ اب اگر وہ کام جائز ہے، صحیح ہے، اس کو چاہیے پورا کرے، اور اگر وہ کام غلط ہے، غلط کام کی قسم کھائی ہے تو قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، ولیکن یؤاخذکم، ہاں پکڑ فرمائیں گے، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں پر جو تم نے اپنے دل کے ارادے سے کھائی، قصداً کھائی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بڑے ہی متحمل مزاج ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلونا جو ایلا کر بیٹھتے ہیں، ایلا، من نسائہم اپنی بیویوں سے، للذین ان لوگوں سے، یؤلونا جو ایلا کر بیٹھتے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص مہلت ہے، 4 اشہر مہینوں کی، تربص 4 اشہر، ان کے پاس 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ فَإِن، پس اگر، فَاؤُوا، وہ رجوع کر لیں، اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں یہ بھی قسم ہی سے متعلق ہے، یہ پورا سبق جو ہے یہ قسم ہی سے متعلق چل رہا ہے۔
اللہ پاک کے نام کی قسم۔ ایلا کسے کہتے ہیں؟ آدمی قسم کھائے اللہ کی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہیں کروں گا، ازدواجی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم نہیں کروں گا۔ اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، 4 ماہ سے پہلے قسم توڑ دے، توڑ کر کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ریلیشن بحال رکھے 4 ماہ سے پہلے۔ اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور اس نے اپنی قسم نہیں توڑی تو اس کا اور اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ طلاق بائن کہتے ہیں، طلاق بائن واقع ہو جائے گی، لیکن اس میں بہرحال یہ آپشن ضرور ہے کہ اگر وہ دوبارہ نکاح کر لیں تو دوبارہ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہی نکاح ٹوٹا ہے وہ دوبارہ فوراً نکاح کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا 4 ماہ۔ کیوں؟ اس لیے اسلام انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک عورت کی زندگی کو برباد کرے۔ بھلائی ہے نا عورت کے ساتھ، بھائی بندہ خواہ کہتا جی میں نے تیرے ساتھ کوئی جسمانی تعلق ازدواجی تعلق نہیں رکھنا، تو بھائی وہ کہاں جائے غریب؟ یا تو طلاق دے دے، وہ کہیں اور جائے اپنی شادی کر لے، نہ تو طلاق دیتا ہے نہ تو تعلق قائم کرتا ہے، تو نے تو اس پر ظلم کیا۔ تو اسلام نے زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کی اس کو مہلت دے دی۔ 4 ماہ کے اندر تو اپنا یہ ازدواجی تعلق بحال کر، ورنہ اگر تو نے قسم کھائی اللہ کی لیکن یہ قسم کے ساتھ مشروط ہے، ویسے نہیں۔ اگر بندہ ویسے کہتا ہے نا کہ میں تیرے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا، پھر یہ حکم نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو پھر اس کے پاس میکسیمم 4 ماہ کا ٹائم ہے۔ 4 ماہ کے اندر یا تو وہ توڑ دے قسم، اپنا رشتہ بحال کرے، تعلق بحال کرے، نہیں تو 4 ماہ پورے ہوتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر نکاح ٹوٹ گیا نا، پھر اگر عورت کہتی ہے میں نے دوبارہ نکاح نہیں کرنا تیرے ساتھ، تو اسے حق کے تیرا کیا ہے، تو قسمیں کھا کے میری زندگی برباد کیے رکھ۔ عورت کو حق ہے، وہ کیا ہے میں نے نکاح نہیں کرنا، میں کہیں اور جا کے شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کر بیٹھتے ہیں، قسم کھا بیٹھتے ہیں، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، تربص، ان کے پاس مہلت ہے 4 اشہر، صرف 4 ماہ کی۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ رجوع کر لیں 4 ماہ کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر عَزَمُوا، اور اگر وہ اپنی قسم پہ پکے رہیں، پورے رہیں، الطلاق، اور وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ کر لیں، یعنی 4 ماہ تک اس نے قسم نہیں توڑی تو اب پھر طلاق ہی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، طلاق کا ہی ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سب کو سننے والے ہیں، علیم، جاننے والے ہیں۔ بس یہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، نہ بناؤ اللہ کے نام کو، عُرْضَةً، آڑ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، أَن تَبَرُّوا، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری اختیار نہیں کرو گے، وَتُصْلِحُوا، اور صلح نہیں کراؤ گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو قسمیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لغو کا مطلب ہی یہی ہے، فضول میں قسمیں کھاتے رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قسم تیرا سامان تو بکوا دے، ہو سکتا ہے قسم تیرا سامان تو بکوا دے،
لیکن اللہ پاک اس میں سے جو برکت ہے وہ ختم کر دیں گے۔ قسم سامان تو بکوا دے گی لیکن برکت ختم کر دے گی۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بلا وجہ بندہ ذرا سی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتا پھرے، اس لیے اس کے لیے لغو کا لفظ استعمال کیا، فضول کام، لا یعنی کام۔ لا یؤاخذکم اللہ تمہاری پکڑ نہیں فرمائیں گے، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم ہاں لیکن پکڑ فرمائیں گے، بما کسبت قلوبکم ان قسموں پر جو تم نے اپنے ارادے سے کھائی، یعنی پتہ ہے پھر بھی جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ واللہ غفور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، حلیم اور بڑے ہی متحمل مزاج ہیں۔ للذین ان لوگوں کے لیے، دیکھیں ایک ہم انسان جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دیکھیں نا تو ہماری کسی طرح کی کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن کہیں غلط طور پر کوئی ہمارا نام استعمال کرے ہمیں بڑا غصہ چڑھتا ہے، میرا نام کیوں استعمال کیا۔ کئی دفعہ تو ہم کہتے ہیں حد کی عزت کا مقدمہ درج کریں گے، ہم مقدمہ درج کروائیں گے اور اتنے جرمانہ جو ہے وہ اس کا مقدمہ ریٹ دائر کریں گے جی اتنا جرمانہ ادا کرے۔ یعنی کسی انسان کا نام غلط طور پر کہیں استعمال کیا تو وہ آگے سے پتہ نہیں کیا کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، مقدمات پہ آ جاتا ہے، اور ادھر آدمی اللہ کا نام غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں حلیم، اللہ کی برداشت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی برداشت دیکھو کہ تم دن بھر کتنی پتہ نہیں اللہ کا نام کہاں کس طرح غلط استعمال کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی درگزر فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے غفور اور حلیم دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں بخش دیتے ہیں، اور حلیم پھر بھی اللہ برداشت کرتے ہیں حالانکہ تم اللہ کا نام غلط استعمال کر رہے ہوتے ہو۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کر بیٹھے ہیں، نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، تربص 4 اشہر ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا اگر وہ رجوع کر لیں، قسم توڑ دیں، رشتہ بحال کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والے ہیں، رحیم رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق ہی کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اب آخری آیت کے اندر طلاق کی ایک شکل آئی، تو اگلی آیات میں پھر طلاق ہی کا اللہ تعالیٰ تذکرہ شروع فرما رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔